ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کا فیوریٹ سیگمنٹ ہے جس کا آپ کو کچھ دن سے انتظار بھی تھا. تھوڑا سا اس کو پرولونگ کیا ہم نے, کچھ اپنی مصروفیات بھی تھیں عثمان یزمانی صاحب کی, تو آج وہ پھر ہمارے ساتھ ہیں. اس میں ہم نعت رسول مقبول سننے کی سعادت حاصل کریں گے جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر حمزہ جو کہ نعت خواں ہیں. امیر حمزہ آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کافی دن کے بعد عثمان یزمانی صاحب. عثمان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اس سے پہلے کہ ہم نعت رسول مقبول سنیں, آپ پہلے مجھے یہ بتائیے اتنے دن کی غیر حاضری کہاں تھے آپ؟ انشاءاللہ اب حاضر ہوتے رہیں گے, کچھ مصروفیت تھی تو انشاءاللہ. اچھا, ملک میں ہی تھے یا ملک سے باہر تھے؟ ملک میں ہی تھے لیکن کچھ مصروفیت تھی پرسنل, تو اس وجہ سے ذرا. چلے اللہ تعالیٰ خیر کرے. اچھی مصروفیت تھی نا جی؟ جی الحمدللہ الحمدللہ. چلے اللہ بہتر کرے. ٹھیک ہے جی, امیر حمزہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ نعت رسول مقبول پیش کریں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. اور پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی, جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا. کہ ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں, جیسی خوشبو آقا کے پسینے میں ہے. ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں, جیسی خوشبو آقا کے پسینے میں ہے. اور ہاں مدینہ مدینہ شہر کی بڑی شان ہے. روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے, روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے. جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں, ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا حجرہ مدینے میں ہے. اور مالک دو جہاں سے دعا ہے میری, چشم دو تر اللہ التجا ہے میری. چشم دو تر اللہ التجا ہے میری, کہ ان کی فہرست میں میرا بھی نام ہو, ان کی فہرست میں آپ کا بھی نام ہو. کہ جن کا روزانہ جانا مدینے میں ہے, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کی مسجد مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں,
میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. سبحان اللہ میر حمزہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت خوب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. عثمان صاحب، کیفیت تو بڑی عجیب ہے اس وقت میری، خاص طور پہ میں نہیں بیان کر سکتا. آپ بھی اسی کیفیت میں؟ جی بالکل، ایک روحانیت فیل ہوتی ہے. فیل. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی بات ہو رہی ہو اور ایک مسلمان کی کیفیت نہ بدلے، یہ ممکن نہیں. ممکن نہیں ہے بے شک. اتنی بڑی ہستی کا ذکر ہو رہا ہو تو کیفیت تو پھر بدلتی ہے، روحانیت. اور اس وقت جس طرح پن ڈراپ سائلنٹ ہے اسٹوڈیو میں، کہ عام روٹین میں اس طرح نہیں ہوتا، بہت کم ہوتے ہیں ایسے لمحات. لیں سر آگے بڑھتے ہیں. بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ اذکار اور وظیفے بہت پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی جادو جنات ان کی جان نہیں چھوڑتے. سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا اذکار کی تاثیر میں کوئی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے؟ ایک سوال میں 3 سوال ہیں جی آپ کے لیے. نظامی صاحب، آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے بلکہ میں آپ سے ہی ایک سوال کرتا ہوں. جی. دنیا کے کسی عام آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، کسی ایم پی اے ایم این اے کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، کسی دنیا کے بادشاہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، تو وہ خالی نہیں لوٹاتا. وہ کہتا یار میرا لیول یہ نہیں ہے، میں اس کو کچھ نہ کچھ عطا کروں گا، کچھ نہ کچھ دوں گا. عام آدمی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے، وہ بھی کچھ نہ کچھ دیتا ہے. تو جو آپ نے سوال کیا ہے وہ تو سوال کرنے والا خالق کائنات سے سوال کر رہا ہے. یعنی دنیا کا بادشاہ خالی نہیں لوٹاتا تو بادشاہوں کا بادشاہ خالی کیسے لوٹا سکتا ہے؟ پاسبل نہیں. یعنی یہ تو سوال ہی اگر ایک اینگل سے دیکھیں بنتا ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی کہے میں اذکار بھی کرتا ہوں، دعائیں بھی پڑھتا ہوں. بیسیکلی اذکار اور جو وظائف ہوتے ہیں یہ بھی دعا ہی ہے اللہ سے. ایک بندہ دعا بھی کر رہا ہے، وظائف بھی پڑھ رہا ہے، وہ کہتا مجھے فرق نہیں پڑ رہا، تو کیا وہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ خالق کائنات دینے میں کوئی کمی ہے؟ یہ تو اس کا عقیدہ اور سوچ ہی غلط ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی. پہلی بات یہ ہے کہ وہاں سے کوئی خالی لوٹ ہی نہیں سکتا. یہ عقیدہ ایک مسلمان کا ہونا چاہیے کہ وہاں کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. اس سے تو مانگو وہ خوش ہوتا ہے. دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ نا، ایک بار پھیلاؤ، دوسری بار، تیسری بار کہتے ہیں یار اس سے بچو ذرا. لیکن وہ رب وہ ہے، وہ بادشاہ وہ ہے، اس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ تو وہ ناراض ہوتا ہے. بیوٹیفل. بالکل. اور وہ دنیا والوں کو عطا کرتا ہے اور عطا کرنے سے خوش ہوتا ہے اور اس کے خزانوں میں کمی بھی نہیں آتی. جس طرح سمندر ہے اس کے اندر سوئی ڈبو دینے کے بعد نکالی جائے کتنا پانی لگتا ہے، اتنی کمی بھی اس کے دینے سے اس کے خزانوں میں نہیں آتی. تو وہ کیوں ہاتھ روکے گا؟ ہم کہتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے سے بڑا پیار کرتی ہے، یعنی ماں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا وہ کیسے خالی لٹا سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. یہ سوال ہی یعنی ایک اینگل سے اس کو ہم کہیں گے کہ کرنا ہی نہیں چاہیے، لیکن واقعتاً یہ سوال کیونکہ آپ کے پاس تو آیا ہے تو یہ سوال کیا جاتا ہے معاشرے میں. دوسرا یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ رب العزت خود آسمان دنیا پہ صبح تہجد کے وقت آتے ہیں. واہ 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 واہ. اور خود پوچھتے ہیں ہے کوئی پریشان؟ دکھائیں دنیا کا کوئی ایم پی اے ایم این اے بادشاہ جو ہمارے دروازے پہ آ کے دستک دے اور پوچھے بھئی کوئی پریشانی تو نہیں. اللہ اپنے بندوں سے روزانہ پوچھتے ہیں تہجد کے وقت پہلے آسمان پہ آ کے کوئی ہے پریشان، کوئی ہے دکھ والا، کوئی معافی مانگنے والا، کسی کو کچھ چاہیے. تو جو خود پوچھ رہا ہے وہ خالی کیسے لٹا سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. وہ رب ہر بندے کی دعا سنتا ہے. پہلی بات یہ ہے. یہ ہو گئی. لیکن اس کے دینے کے کچھ طریقے ہیں، کچھ اصول ہیں. دیکھیں کوئی ادارہ ہوتا ہے تو اس کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. تو یہ تو خالق کائنات ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو اللہ کے بھی کچھ اصول ہیں دینے کے. وہ اصول یہ ہیں کہ ہر بندے کی دعا قبول کی جاتی ہے، لیکن 3 طریقوں سے. ایک بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ یا اللہ یہ مجھے گاڑی چاہیے، تو کئی بار اللہ رب العزت سے جو دعا مانگی جائے ایز اٹ از وہی چیز اسی وقت مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا دعا کا طریقہ یہ ہے کہ کئی مرتبہ اللہ سے جو دعا کی جاتی ہے، اللہ سے جو چیز مانگی جاتی ہے وہ تو نہیں ملتی، لیکن اس کے متبادل کوئی چیز دے دی جاتی ہے. اور تیسرا دعا کا طریقہ کہ جب اللہ سے کوئی چیز مانگی جائے تو وہ آخرت کے لیے جمع کر دی جاتی ہے.
یعنی خالی وہاں سے نہیں لوٹتا, باہر صورت آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. ملنا ہی ملنا ہے. یعنی اللہ کا اصول یہ ہے جو اللہ سے مانگا جائے اللہ وہ نہیں عطا کرتے, وہ عطا کرتے ہیں جو اس کے لیے بہتر ہے. بہتر ہے. کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں. ایک چیز میں تو اللہ سے مانگ رہا ہوں اپنی کم علمی کی وجہ سے, ہو سکتا ہے وہ میرے لیے بہتر نہ ہو. مجھے علم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. بے شک. ہم سب کو علم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو جب ہم سب کو علم اللہ نے دیا تو اصل علم تو اللہ کے پاس ہے, ہمیں تو بہت کم اللہ نے علم دیا. تو ہم اپنے علم کے ساتھ اللہ کے علم کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو اللہ بندے کو دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. ایک مومن اللہ کی عطا کردہ چیز پہ راضی ہو جاتا ہے, وہ جیسی بھی ہو, اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے, وہ بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. جی. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جو دعا قبول نہ ہونے کی, کہ ہم نے اللہ سے کوئی چیز مانگی وہ نہیں مل رہی, وظیفہ کیا نہیں مل رہا. کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ہمارے اندر بھی تو خامی ہو سکتی ہے نا. ہمارے اندر کیا خامی ہے؟ ہم جلد باز بہت زیادہ ہیں. جلد بازی بڑی ہے کہ میں ایسے ہاتھ اٹھاؤں یا اللہ مجھے نا فلاں زمین چاہیے, فلاں گاڑی چاہیے, ایسے ہاتھ نیچے آئے تو گاڑی گراج میں لگی ہوئی ہو, آگے باہر بیل ہو, کہیں آپ ابھی دعا کیے نا اللہ جی گاڑی پہنچ گئی جی تو وہ میں آپ کے پاس آیا ہوں تو میں نا وہ گاڑی دینے آیا ہوں. ہم اس انداز سے اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ رب العزت اس انداز سے اپنے بندے کو دیتے ہیں کہ جو اس کے لیے بہتر ہے میں اس کو وہ دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے, بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص کی دعا قبول کی جاتی ہے, ہر شخص کی دعا قبول کی جاتی ہے, لیکن کب تک؟ جب تک وہ جلد بازی نہ کرے. جب وہ جلد بازی کرتا ہے یعنی وہ کہنا شروع کر دیتا ہے میں نے تو اللہ سے مانگا میری تو سنی نہیں گئی, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, میں نے تو اللہ سے مانگا میری تو وہ دعا ہی نہیں پوری ہوئی, میری تو سنی نہیں گئی. تو جب تک جلد بازی, جب بندہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو اللہ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح کے ناشکرے بندے کو دینے کی. بے نیاز بھی تو ہے نا, پھر بے نیاز ہے, وہ چاہے دے دے نہ دے اس کو کون پوچھنے والا. بے شک. لا ان شکرتم لازیدنکم ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید. جب ہم شکر کرتے ہیں تو وہ اور عطا کرتا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ ہم جلد باز ہیں. اللہ نے دینا ہوتا ہے, دیا ہوتا ہے, اس کے لیے اچھا فیصلہ بھی کیا ہوتا ہے, لیکن ہم جلد بازی میں اللہ کی ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. میں یہاں بات سمجھانے کے لیے ایک مثال, کسی آدمی کا بیٹا ہو, اس کی ہو 15 سال عمر, والد صاحب سے کہے ابا جان مجھے ہیوی بائک چاہیے, ٹھیک ہے, والد صاحب لے کے دیں گے اسے 15 سال کی عمر میں ہیوی بائک. وہ کہیں گے بھائی نہیں تجھے نہیں دینی, اپنا بھی نقصان کرے گا, گھر سے باہر جائے گا کسی میں لگے گا اس کا بھی نقصان. ابھی ذرا صبر کر لو, ابھی صبر کر لو. ہو جاؤ. باپ کی محبت اپنے بیٹے سے بھی سچی ہے. جی. باپ کے پاس پیسے بھی موجود ہیں, نہیں لے کے دے رہا. ایک باپ اپنے بچے کے بارے میں اتنا ڈیپلی سوچتا ہے, تو ہم اگر بادشاہوں کا بادشاہ جو خالق کائنات ہے اللہ کے بارے میں سوچیں تو وہ بھی وہ چیز دیتے ہیں جو بندے کے لیے بہتر ہے. بے شک. اب ایک بندہ بچہ کہے نہیں میرا والد تو میرے ساتھ محبت ہی نہیں کرتا اس لیے بائک نہیں لے کے دے رہا, وہ بچہ غلطی پہ ہے. کوئی بھی سیانہ بندہ اس کو دیکھے نا, کہے گا تم غلطی پہ ہو, تیرا والد ٹھیک سوچ رہا ہے. تو جب اللہ کی باری آتی ہے تو اللہ کے پاس مکمل علم ہے, تو وہ اپنے بندے کو وہ چیز دیتے ہیں جو اس کے لیے بہتر ہو. یعنی وہ جو بہتر ہو, میں بار بار کہہ رہا ہوں, میرے ذہن میں ایک واقعہ ہے. جی. ایک خاتون اذکار بھی کرتی ہے, دعائیں بھی پڑھتی ہے, اللہ کو یاد بھی کرتی ہے, ساری چیزیں کرنے کے بعد اس نے کسی دوسری کنٹری میں جانا تھا, تو وہ گھر سے نکلی اور پاسپورٹ اس کے پاس تھا, پرس تھا, موبائل تھا. وہ ایئرپورٹ پہ پہنچی, چور آیا, سارا کچھ چھین کے لے گیا. اب یہ شکوہ کر رہی ہے اللہ سے, یا اللہ میں نے تو سارا کچھ کیا تھا. یہی سوال تھا آپ کا. جی جی. کہ اذکار بھی کرتے ہیں, دعائیں بھی پڑھتے ہیں, صدقہ بھی کرتے ہیں, پھر ہمارا مسئلہ کیوں نہیں حل ہوتا؟ جادو کیوں نہیں جان چھوڑتا؟ جنات کیوں نہیں جان چھوڑتے؟ اب وہ اللہ سے شکوہ کر رہی کہ یا اللہ میں نے اذکار کیے, دعائیں پڑھی, سارا کچھ کیا, اب میں گھر سے نکلی, ایئرپورٹ پہ ہی, تو نے تیری ذمہ داری تھی حفاظت کرتا, تو چور آیا میرا پرس چھین کے لے گیا, سب کچھ ہی لے گیا, سب کچھ لے گیا, میں جا ہی نہیں سکتی, فلائٹ کا ٹائم ہے. اب تھوڑی دیر بعد, یہ میں ایک آرٹیکل پڑھا تھا, جی جی, تھوڑی دیر کے بعد وہ جہاز جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے اپنی منزل کی طرف, اور بیٹھی اللہ سے شکوے کر رہی ہے, پریشان. اب رابطہ کرنے کے لیے موبائل نہیں ہے, پاسپورٹ اس پرس میں تھا, پیسے اس میں تھے, میں کیا کروں, پریشان ہے. آدھا گھنٹہ بیٹھی, وہ دیکھتی ہے اسکرین پہ تو ایک خبر چل رہی ہوتی ہے, ابھی جو جہاز اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے روانہ ہوا تھا وہ کریش ہو چکا, کریش کر گیا. اچھا, اب وہی خاتون جو ناشکری کر رہی تھی, سجدے میں گر کے یا اللہ تو نے مجھے اکیلے بچا لیا, کتنا پیارا ہے تو میرا رب. دیکھنا ایک طرف ناشکری والا اینگل تھا, تو دوسری طرف جب بات سمجھ لگی تو شکر کی طرف آ گیا.
تو ہم مطلبی ہیں. اللہ عطا کرنے والے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ہمارا فائدہ ہو, صرف ظاہری فائدہ دیکھتے ہیں. تو اللہ رب العزت کئی بار ایک چیز بندے اپنے کو نہیں دے رہے ہوتے تو اس میں 100 حکمتیں ہوتی ہیں. کیا ہے ہم نہیں جانتے, لیکن اس میں حکمت ہوتی. اگر آپ جلد باز بھی نہیں ہیں, باقی معاملات بھی نہیں ہیں, تو اللہ پر چھوڑ دیں. تو ایک وجہ ساری وجوہات میں سے یہ ہے کہ ہم تھوڑے سے جلد بازی سے کام لیتے ہیں. گھبرائیں نہیں, اللہ سے دعا کر رہے ہیں, وہ آپ کو دے گا, وہ چیز دے گا جو آپ کے لیے بہتر ہے. اچھا, اس میں سے ایک چیز اور بھی ذہن میں آتی ہے کہ کیونکہ کوئی پریشانی میں ہے, کوئی تکلیف میں ہے, جب ہم جادو جنات کا ذکر کر رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جان چھٹ جائے فوری طور پہ, کسی طرح سے بھی ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو, تو مزید بھی جلدی کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے. شاید یہ تاثر بھی ہے کہ اس میں, اس سوال میں. دیکھیں اچھی بات ہے, میں بھی مریض ہوں گا, میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا, میری کوشش ہوگی, لیکن شکری والے جملے تو نہ کہنا. کچھ لوگ تو یہاں تک چلے جاتے ہیں, بھئی مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, میں نے تو اذکار بھی, جس طرح نا بندہ وہ متنفر ہو جاتا ہے اذکار سے, دعاؤں سے, نماز سے. یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے ویسے عثمان صاحب؟ کیا آپ تو کیونکہ اس فیلڈ سے ہیں, وہ کیا رویہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو جلد بازی ہے شیطان کی طرف سے جلد بازی ہوتی ہے نا. اچھا, شیطان کا مقصد رب سے دور کرنا ہوتا ہے, رب سے مایوس کرنا ہوتا ہے. تو پہلے بھی اس پہ اثرات ہوتے ہیں اور شیطان پھر حملے کرتا ہے تاکہ اپنے رب سے یہ کسی طریقے سے دور ہو جائے. انسان ہے اور جلد باز بھی ہے, تو شیطان کے حملے ہو رہے ہیں اس پہ. یہ بھی شیطان کے حملوں میں سے ایک حملہ ہوتا ہے کہ وہ مایوسی کی طرف اس بندے کو, وہ کام نہ کرے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں, جو وہ کرنا چاہ رہا ہے, جو اذکار کر رہا ہے, جو عبادات کر رہا ہے, وہ نہ کرے وہ. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری ایک خامی بھی ہو سکتی ہے. ایک تو تھی نا کہ جلد بازی, یہ خامی ہے, بہت سارے پیشنٹس میں ہوتی ہے اور ان کو فائدہ نہیں ہوتا. دوسری ایک خامی یہ ہوتی ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ ناراض ہوتا ہے تو اس کے اعمال جو ہے نا معلق ہوتے ہیں, آسمان سے نیچے لٹکا دیے جاتے ہیں, اللہ تک نہیں پہنچتے. اب ایک بندہ کسی سے ناراض ہے, اس نے کسی کا حق مارا ہوا ہے, ناراضگی کوئی چل رہی ہے, تو اللہ کے ہاں اس کی دعائیں پہنچ ہی نہیں رہی جب تک وہ سلو نہیں کرے گا. اچھا, یہ بھی معاملہ ہے. یہ بھی معاملہ, چاہے وہ غلطی پہ نہیں بھی ہے تو بھی یہ معاملہ رہے گا. بالکل, آپ کسی سے ناراض ہیں, قطع تعلق ہو چکے ہیں, اس سے ناراضگی چل رہی ہے آپ کی, تو آپ کا کوئی عمل اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا جب تک سلو نہیں کر لیتے اس سے. اچھا, 3 دن کا حدیث میں ذکر آتا ہے کہ اس کے اندر وہ سلو نہیں کر لیتے. اس کا مطلب ہے کہ سلو کی تلقین بھی کی گئی ہے اس حدیث میں, اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس کے اعمال لٹکا دی گئے. ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی ایسا معاملہ ہو رہا ہو کہ اللہ اس کی بات ہی نہیں سن رہے. اچھا عثمان صاحب, یہاں پہ پھر ایک چیز اور ڈیبیٹیبل ہو جاتی ہے. اس نے کوئی زیادتی نہیں کی, اس نے کسی کا کوئی حق نہیں مارا, اس نے کسی کے ساتھ کچھ ایسا غلط نہیں کیا, اور پھر بھی اس کی ناراضگی اگر جائز ہے تو بھی اس کو اس سے ناراضگی ختم کر لینی چاہیے. بالکل. دیکھیں, ایک بندہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے نا, جی, مثلاً ایک آدمی ہے وہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, وہ حقیقت میں اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہوتا ہے. ہمیں اسلام کیا کہتا ہے کہ اسے معاف کر دو, اللہ کے سپرد کر دو معاملہ. ٹھیک ہے, ہم کیا ہے اس کا جزا اور سزا خود دینا چاہتے ہیں. جب میرے ساتھ زیادتی ہو رہی, جب میں اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہو جاؤں گا تو میرا بدلہ اللہ خود لیں گے. ہم نے اپنے آپ کو صاف رکھنا ہے. اور دوسرا, ڈپریشن کسے کہتے ہیں؟ ڈپریشن اسی چیز کا نام ہے نا کہ فلاں بندے نے جی میرے ساتھ زیادتی کی ہے, میرا حق مار لیا ہے, اچھا, مجھے برا بھلا کہا ہے. اس میں پھر عثمان صاحب 2 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ جس نے زیادتی کی اس کو کہ جا یار میں نے تمہیں معاف کیا, منہ سے ایک تو یہ کہے, یا دوسرا دل سے کہے, یا دل سے کہہ دے کہ اچھا یار ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جانے اور تم جانو. اس کے منہ پہ اس کو نہ بھی کہے, اس سے رابطہ نہ بھی کرے, تو بھی یہ دونوں صورتیں. لیکن یہ تو پھر قطع تلقی میں تو نہیں آئے گا نا. ایک بندہ زیادتی کر رہا ہے, آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے جو بھی تم نے کیا نا, میں نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا. ٹھیک ہے, برے بندے سے بندہ نہیں لین دین نہیں کرتا, باقی معاملات سے بچتا ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. ایک ہے قطع تعلقی, پوری زندگی تجھے میں بلاؤں گا نہیں, تجھ سے سلام نہیں لوں گا, تیری خوشی پہ نہیں آؤں گا, تیری غمی پہ نہیں, ختم, تم میرے محلے سے نہیں گزر سکتے, میں تیرے محلے میں نہیں آؤں گا. یہ والی قطع تعلقی اسلام کہتا ہے اگر کسی نے زیادتی کی ہے اسے معاف کر دو. اب آپ کے معاف کرنے سے اسے معافی تو نہیں مل جانی نا, اس کو معافی اللہ سے اس وقت ملنی جب وہ اپنے گناہ کی توبہ کرے گا. آپ نے کسی کو معاف کیا, اپنا ڈپریشن اتار کے پھینک دیا, نہیں ہوگی ٹینشن. ٹھیک ہے, مائنڈ پر جو بوجھ ہے اب معاف کرنے سے اتر کیونکہ معاشرے میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ میں نے تو کوئی زیادتی کی نہیں, میں اس سے کیوں معافی مانگوں. زیادتی اس نے مجھ سے کی ہے, میں اس سے ناراض ہوں, اسے آگے مجھے منانا چاہیے, اسے سوری کہنا چاہیے. دوسرے کیس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو بھی گئی ہے تو آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا اور میں نے تمہیں معاف کیا, تو وہ زیادہ بڑی بات ہے. ویسے معاف کرنے والوں کو اللہ معاف کرتا ہے, اللہ معاف کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو سر کم ٹو دا پوائنٹ کہ اذکار کی تاثیر میں کوئی چیز رکاوٹ کیوں بنتی ہے؟ ہاں جی. اچھا, تیسری چیز اس میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ عدم یقین, رب پر کامل یقین نہیں ہوتا.
کچھ لوگوں کو ہم وظائف بتاتے ہیں نا، وہ آ کے بیٹھتے ہیں، آپ نا یہ وظیفہ کریں، تو کہتے ہیں ان کے نا چہرے سے تاثرات سے کیا فیل ہو رہا ہے، اچھا پہلے بھی بڑے وظیفے کیے ہیں، یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. اب ان کا انداز دیکھیں. بڑا عجیب جملہ ہے ویسے یہ کہ رب پہ ہی کامل یقین نہ ہو سر. اس پہ اگر کامل یقین نہیں ہوگا تو پھر کس پہ ہوگا؟ یعنی ایک اور فیل بھی آتی ہے جی، وہ جو بندہ کہتا ہے نا یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، تم اتنے مایوس ہو میرے پاس کیا کرنے آئے ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ اس بندے سے کچھ لینا چاہتا ہے. بندہ تو کسی کا کوئی اللہ سے نہیں لے رہا، اس بندے سے لے رہا ہے. بندے سے لینا چاہتا ہے. جب وہ کہتا ہے نا وظیفہ کرو، اچھا یار یہ تو پھر اللہ کی طرف ہی بھیج رہا ہے. اچھا بندے سے لینا چاہتا ہے، رب کو چھوڑ کے. بندے کے پاس کیا ہے، اس کی کیا اوقات ہے، وہ کیا دے سکتا ہے کسی کو؟ نظامی صاحب میں آپ سے 10 بار سوال کروں کسی چیز کا، 10 بار آپ چیز دیں گے، 11ویں دفعہ آپ بھی سوچیں گے یار یہ عثمان صاحب بار بار کس کام کی طرف. ایگزیکٹلی. تو رب تو وہ ہے، اس سے بار بار مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے. اور یس، اور وہ کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے. جی مانگو. تو ریالٹی یہ ہے کہ ہم عدم یقین جو ہے، یعنی رب سے مانگتے تو ہیں لیکن پورے یقین سے نہیں مانگتے، شک میں خود ہوتے ہیں. اچھا دیکھ لیتے ہیں جی ٹرائی کر کے، سورۃ بقرہ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، وہ پھر 100 بار پڑھتا رہے کوئی فائدہ نہیں. آیت الکرسی ہے، اپنے روم میں بیٹھ کے پڑھی کہ یہاں کوئی چیز نہ آئے، کوئی نقصان نہ ہو، لیکن یقین پورا نہیں تھا تو آئے گا وہاں جن میں کہوں گا، کیونکہ یقین نہیں تھا. ایک بندہ آیت الکرسی بھی پڑھتا ہے، ساتھ دیکھتا ہے یار اس روشن دان سے نا کوئی چیز نہ آ جائے. آیت الکرسی بھی پڑھتا ہے، ساتھ بیڈ کے نیچے دیکھتا ہے یار ادھر سے کوئی جن نہ آ جائے. تو کامل یقین والی بات. تو اس سے سوال ہے بھائی کیوں آیت الکرسی پڑھ رہے ہو جب تمہیں یقین ہی نہیں ہے؟ پڑھنا بھی اور متزلزل بھی رہنا ہے آپ نے. جب تم نے آیت الکرسی پڑھ لیا تو اللہ پہ چھوڑ دو، وہ حفاظت کرنے والا ہے. وہ اس کی ہزاروں مخلوقات ہیں تیری حفاظت کے لیے بھیج سکتا ہے، وہ قادر ہے اس چیز پہ. بے شک بے شک. آیت الکرسی پڑھنے کے بعد یعنی یقین میں کمی ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے، یہ بھی رکاوٹ ہے. رکاوٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا شارٹ عدم یقین بھی ہو گیا. جی. ایک اور چیز ہے وہ بڑی اہم ہے، وہ ہے کہ ہم اذکار بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی پڑھتے ہیں، رب کو یاد بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں یہ پوری ہیں. ٹھیک ہے، دعائی بھی اچھی ہے، ڈاکٹر بھی اچھا ہے، ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن پرہیز نہیں کرتے. اچھا پرہیز بھی اس میں ہے؟ پرہیز بھی ہے. روحانی علاج میں کیوں نہیں پرہیز؟ زیادہ پرہیز ہے. کیسے؟ اب نظامی صاحب ایک آدمی ہے، اس کو شوگر کا مسئلہ ہے. جی. ٹھیک ہے، شوگر کی میڈیسن لینے کے لیے ٹاپ کلاس کے ڈاکٹر کے پاس گیا جس کی فیس 10,000 روپیہ تھی. اس نے جو میڈیسن لکھ کے دی وہ بھی ٹاپ کی لکھ کے دی، بہت اچھی میڈیسن. مریض کھاتا بھی وقت پہ ہے جو اس نے ٹائم بتایا. دیکھو نا تینوں چیزیں اس نے اچھے طریقے سے فالو کی. ڈاکٹر بھی اچھا سلیکٹ کیا، میڈیسن بھی اچھی سلیکٹ کی، اور اس کے بعد مریض اتنا اچھا ہے کہ وہ کھاتا بھی وقت پہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ مٹھائی بھی کھا جاتا ہے روزانہ 1 پاؤ. پرہیز نہیں کرتا وہ. اب قصور کس کا ہے؟ مریض پیشنٹ کا ہے نا. بالکل. دوائی میں بھی فالٹ نہیں ہے، معالج میں بھی فالٹ نہیں ہے، تو پھر جناب پرہیز مٹھائی کھانا چھوڑو گے تو وہ اچھی دوائی اثر کرے گی. یا اسی طرح میں دوسری مثال دیتا ہوں کہ کسی کو نمونیا ہو جائے، بخار ہو جائے، ڈاکٹر سے اچھے سے میڈیسن لے جی، اور میڈیسن لینے کے بعد ڈاکٹر اسے بتائے ذرا نا ٹھنڈ سے بچنا، جی جی، تو وہ بغیر چادر لیے کوٹ لیے ٹھنڈی ہواؤں میں بھی گھومیں، اور بعد میں جب بخار تیز ہو جائے جا کے ڈاکٹر صاحب کو کہے یار مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اس دوائی سے یا میڈیسن سے، تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ آپ نے پرہیز کی. جب وہ کہے گا نا پرہیز نہیں کی تو قصور کس کا ہے؟ وہ مریض کا ہے. مریض کے. تو بے شمار جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ مریض کا قصور ہوتا ہے. اب روحانی علاج میں کیا پرہیز ہوتے ہیں؟ جی. ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ہر کام پورا کرتا ہے، لیکن حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے اس میں، اللہ کی حدود کو کراس کرتا ہے. اب بتائیں باقی ساری چیزیں پوری ہیں لیکن حرام کام بھی کر رہا ہے. اب یہاں قصور کس کا ہے؟ اس کا اپنا ہی قصور ہے. اس کا اپنا قصور ہے. رب کو تو ناراض کرنے والے کام کرتا ہے. سورۃ بقرہ وہ روزانہ پڑھتا ہے لیکن فرض نماز نہیں پڑھتا. سورۃ بقرہ پڑھنا فرض ہے یا نماز پڑھنا فرض ہے؟ بے شک نماز فرض. اچھا نماز اس نے چھوڑ دی، سورۃ بقرہ پابندی سے پڑھتا ہے، کیسے فائدہ ہوگا؟ ٹھیک ہے. اسی طرح 20 چیزیں. مجھے نا دوست بتا رہے تھے، وہ کہتے کہ ہمارے نا گھر کے سامنے ایک فیکٹری تھی تو وہاں آدمی رہتا تھا، امیر آدمی تھا ماشاءاللہ، روزے وہ رکھتا تھا لیکن وہ روزہ افطار شراب سے کرتا تھا. سر یہ کون سا روزہ ہوا سر؟ اب آپ کہہ رہے ہیں نا کون سا روزہ ہوا؟ نان سینس ہے یہ تو. اسی طرح کے بہت سارے ٹریٹمنٹ ہیں. تو میں کہتا ہوں ٹریٹمنٹ کرواتے وقت 3-4 چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے. لیکن میں مریض ہوں تو مجھے آرام نہیں آ رہا، شفا نہیں مل رہی. یا تو معالج میں فالٹ ہے، معالج اچھا نہیں، آپ کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہا،
نمبر 2 جو میڈیسن دی جا رہی ہے یا اس میں فالٹ ہے وہ 2 نمبر کمپنی کی اچھی نہیں ہے. نمبر 3 یا مریض میں فالٹ ہے. ہم اپنی بات کر رہے ہیں, یہ 3 چیزوں کو تو ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے چیک کریں گے نا. آپ کا سوال تھا کہ فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ نہیں ہوتا. اچھا, اب سب سے پہلے معالج کی طرف آتے ہیں. آپ دیکھیں جس معالج سے آپ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں وہ خوف تو نہیں بانٹ رہا, جی, ہوپ چھین کے خوف دے رہا ہو, آپ کو جنات کی کہانیاں سنائے, تھوڑا سا ماحول کریٹ کر کے. ہوپ پہ آ گئے ہیں ویسے آپ, بہت آپ شرارتی ہیں, ہوپ پہ آ گئے ہیں. بہرحال ہوپ سب سے اہم چیز ہے. تو خوف بانٹتے ہیں, الحمدللہ ہم ہوپ بانٹتے ہیں. جی ٹھیک ٹھیک ہے, اور طریقے سے چلیں, ہم لوگوں کو امید دیتے ہیں, امید دیتے ہیں. یس. اچھا, وہ خوف دیتے ہیں. اب ایک معالج آپ کو خوف کی کاؤنسلنگ کرتا ہے تو آپ کیسے اس چیز سے نکل سکتے ہیں؟ معالج میں بھی فالٹ ہو سکتا ہے. یہ بھی دیکھیں کہ کہیں آپ کا معالج آپ کو غلط گائیڈ تو نہیں کر رہا, تشخیص کرنے والا صحیح تشخیص ہی نہیں کر رہا, آپ کا وقت ضائع تو نہیں کر رہا, آپ کو بار بار چکر لگانے کا تو نہیں کہہ رہا. میں کہتا ہوں کسی جگہ آپ ایک معالج کے پاس سال پورا جا رہے ہیں تو سمجھ لیں آپ کو BSc نہیں کر رہے. عثمان صاحب, یا وہ چکر بار یا چکروں میں تو نہیں رکھ رہا آپ کو, آپ اس سے باہر ہی نہ نکلیں. اس کے 2 ترجمے, چکر میں تو نہیں رکھ رہا, وہ چکر لگوا بھی رہا, چکر دے بھی رہا. ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ فالٹ بھی ہو سکتا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ معالج میں اگر نہیں ہے, اچھا معالج ہے, نیک ہے, اچھا گائیڈ کرتا ہے, پازیٹیو کرتا ہے. اب دوسرا آئیں گے ہم میڈیسن پہ. میڈیسن آپ کو صحیح دے رہا ہے. اب میڈیسن یہاں روحانی علاج میں تو وظائف ہوتے ہیں, اذکار ہیں, وظائف. آپ وظائف دیکھیں قرآن اور حدیث سے ہیں, آپ وظائف دیکھیں شرعی ہیں, وظائف دیکھیں اس میں کوئی شرکیہ چیز تو نہیں ہے. اگر تو یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر تو بہت اچھی چیز ہے, اچھی میڈیسن ہے. اگر وہ آپ کو شرکیہ چیزوں پہ لگا رہا ہے, ایسا دم بتا رہا ہے جس میں شرک ہے, ایسا دم بتا رہا ہے جو رب کو ناراض کرنے والے الفاظ ہیں, جی, تو جناب وہاں سے آپ کو شفا نہیں ملنے والی, پھر دوائی غلط ہے. اب تیسری جگہ مریض پہ آئیں گے. معالج بھی بہت اچھا, میڈیسن بھی بہت اچھی, یعنی میڈیسن قرآن و حدیث سے ہے, معالج گائیڈ کرنے والا بھی قرآن و حدیث کے مطابق گائیڈ کر رہا ہے, یہ دونوں چیزوں تو کلیئر. اب مریض کی طرف آئیں گے, جناب یہ بھی پرہیز کرتا ہے کہ نہیں؟ چیزیں تو اچھی ہیں, وہی ڈاکٹر والی بات, دوائی بھی اچھی, ساری چیزیں اچھی ہیں, لیکن وہ پرہیز نہیں کرتا. وظائف اذکار کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حق بھی مار رہا ہے, وظائف کرنے کے ساتھ ساتھ قطع تعلق بھی ہے, وظائف کرنے کے ساتھ ساتھ فرض نمازیں بھی چھوڑتا ہے, وظائف کرنے کے ساتھ ساتھ حرام بھی کھا لیتا ہے, وظائف کرنے کے ساتھ ساتھ سود بھی کھا لیتا ہے, پیسے بھی کہتے ہیں کہ میں اذکار بھی کر رہا ہوں, وظائف بھی کر رہا ہوں, پھر بھی رکاوٹیں ہیں. اچھا, انسان کی کیسی عجیب فطرت ہے, اپنی غلطی ہمیشہ دوسرے پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. ایک خاتون آئی, اس نے کہا عثمان بھائی سورۃ البقرہ پڑھ رہی ہوں میں, کب سے؟ 1 مہینے سے, مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب دیکھیں فائدہ کیا ہے. او بھائی, میں نے اس سسٹر سے سوال کیا, میں نے کہا پھر سورۃ بقرہ میں فالٹ ہے یا آپ میں ہے؟ ویسے سورۃ بقرہ سے تو ہم فالٹ نہیں نکال سکتے, تو یقیناً سسٹر ہمارے اندر ہی فالٹ ہے. ہمارے اندر ہی ہے. اچھا, فالٹ ہمیشہ ہمارے اندر ہوتا ہے, اذکار دعائیں ان چیزوں میں فالٹ نہیں ہوتا, جس طرح یہ سورۃ بقرہ کے متعلق سسٹر کہہ رہی ہیں. اب میں ایک اور اینگل سے بات کرتا ہوں. جی, سورۃ بقرہ پڑھی آپ نے شفا حاصل کرنے کے لیے, آپ کو شفا نہیں مل رہی. چلیں اس فائدے کو ذرا 5 منٹ کے لیے ہم سائڈ پہ رکھیں, کچھ اور فائدے بھی ہیں وہ ذکر کر لیتے ہیں. حدیث میں ہے کہ 1 حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. الف حرف, لام حرف, میم حرف. الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں. ایک سسٹر یا ایک ہمارا بھائی سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے, اسے شفا نہیں ملی, لیکن سورۃ البقرہ پڑھنے سے اسے ثواب مل رہا ہے کہ نہیں؟ نیکیاں تو مل رہی ہیں بالکل. اچھا, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. سسٹر تو ہماری کہہ رہی تھی یہ بھائی ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. اب یہ والی نیکیاں کہاں گئی؟ کیا اس کو اس نیکیوں پہ یقین نہیں ہے؟ یہ والا فائدہ نہیں ذہن میں آ رہا. یہ تو بہت بڑا فائدہ ہے, بہت بڑا فائدہ. ایک بزرگ سے میں ملا, یہی سوال میں نے ان سے کیا, نیک عالم دین تھے. تو میں نے کہا بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم وظائف کرتے ہیں, اذکار کرتے ہیں, دعائیں پڑھتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں, لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. کہتے ہیں اس سے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے ذکر و اذکار پہ لگا لیا, توفیق دے دی ہے, توفیق دے دی. اس سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ ایک بیماری اور پریشانی آپ پہ آئی, اور اس بیماری اور پریشانی کی وجہ سے آپ ذکر و اذکار پہ لگ گئے. ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے برائی سے نکال کے, پریشانیوں سے نکال کے, غلط رستے سے اتار کے آپ کو اپنے رستے پہ لگانا ہو. تو ابھی اللہ آپ کو شفا نہیں دے رہے کہ یہ ذرا اچھے طریقے سے نا اچھے ٹریک پہ آ جائے, بچ جائے نیگیٹو چیزوں سے. اللہ نہ دے رہے ہوں شفا, تو بے شمار اور بہت سارے فائدے مل رہے ہوتے. ہم کیونکہ ہمارا فوکس آخرت نہیں دنیا بن چکا ہے, ہمیں تو دنیا میں فائدہ چاہیے, آخرت تو ہم سوچ رہے ہیں یہ کروں گا تو مجھے یہ مل جائے گا, بس مل جائے. آخرت تو ہم سوچتے نہیں ہیں. بھئی سورۃ البقرہ پڑھنے سے جو ثواب مل رہا ہے وہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے فائدہ نہیں ہو رہا؟ جو رب کی رضا مل رہی ہے, آپ کے گھر میں برکت آ رہی ہے,
وہ ایک الگ اینگل ہے کہ جب سورۃ البقرہ پڑھیں وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، گارنٹی ہے، وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو پھر بھی فیل ہو رہے ہیں، آپ کو فیل ہو رہے ہیں، آپ پڑھتے جائیں۔ شفا کا بھی ایک وقت ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہے نا، وہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانے کا کہا، ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا میرے بھائی کا پیٹ خراب، آپ نے فرمایا شہد دو، ایک بار دیا تو وہ آیا اللہ کے نبی وہ تو اور خراب ہو گیا پیٹ، آپ نے فرمایا پھر دو، محبت تھی نبی پاک سے سچی، پھر دیا اور خراب ہو گیا پیٹ، وہ پھر آ گئے اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا اور دو، تیسری بار پھر دیا، پھر آ گیا اللہ کے نبی اور پیٹ خراب ہو گیا۔ ابھی شفا کا وقت نہیں تھا، اب شفا تھی شہد میں، آپ نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، شہد میں اللہ کی شفا ہے، اللہ ٹھیک ہے، پھر دو، چوتھی بار دیا آرام آ گیا۔ تو شفا کا ایک وقت ہوتا ہے، وقت ہے ہم وقت نہیں مقرر کر سکتے شفا کا، جی۔ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم پازیٹیو سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد اس کا رزلٹ اللہ کی ذات پہ چھوڑ سکتے ہیں بس، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم مانگ سکتے ہیں اللہ سے، وہ چاہے وہ دے، وہ بادشاہ ہے، بے شک بے شک ہم اکڑ تو نہیں سکتے، بے شک۔ وہ اور وہ دیتا ہے، لیکن ایک وقت ہے، ایک اصول کے تحت دیتا ہے، اور وہ دیتا ہے جو انسان کے لیے بہتر ہو۔ تو یہ ہے وہ ساری باتیں جو آپ نے پہلا سوال کیا، کافی سارے جمع ہو گئے تھے، تو سارے سوالوں کا جواب یہ ہے اصل میں کہ خوش ہوں اللہ پہ، خوش ہو اللہ، بے شک بے شک۔ ایک سوال میں 3 سوال تھے، اس لیے ہماری گفتگو آگے جاتی گئی، اور جو آپ یہ بات آپ نے کی ہے تو پھر اس کو اس سے بھی جوڑ لیتے ہیں کہ کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں یہ بیان کردہ رکاوٹیں نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی اذکار اثر نہیں کرتے، ان کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ جتنی بھی آپ نے ساری چیزیں بھی بتائیں، کچھ بھی نہیں ہے ایسا، لیکن پھر بھی یعنی اذکار بندہ اثر بھی نہیں کر رہے۔ نیک ہے، ڈاکٹر بھی اچھا ہے، دوائی بھی اچھی ہے، مریض پرہیز بھی بھی پرہیز کر رہا ہے کرتا ہے، یقین بھی پورا ہے، جی، جلد باز بھی نہیں ہے، جلد باز ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں، ہاں جی، پھر بھی شفا نہیں مل پھر بھی رہی۔ شفا نہیں نظامی صاحب آج سوال بڑے سخت کر رہے ہیں آپ۔ نہیں سر، کوئی سخت نہیں ہے، بالکل۔ نظامی صاحب دیکھیں، جو سوچنے کی بات ہے نا، ہم دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو مومن ہوتا ہے نا وہ اپنی رضا کو پیچھے رکھتا ہے، اللہ کی رضا کو پہلے رکھتا ہے، اللہ کی رضا کو وہ ترجیح دیتا، اپنی رضا نہیں دیکھتا۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا میرا دل کیا کہہ رہا ہے، ہم نے یہ دیکھنا شریعت کیا کہہ رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، اگر اس میں ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، وہ اچھا نیک آدمی ہے پھر بھی دعا کر رہا ہے، تو آزمائش بھی کسی چیز کا نام ہے۔ بے شک بے شک۔ دیکھیں سارے سکون جو ہیں ہمیں اس دنیا میں نہیں مل سکتے، حدیث میں ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ جو دنیا ہے جہاں ہم گزر بسر کر رہے ہیں یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ آپ بتائیں نظامی صاحب، جیل کے اندر کبھی آپ نے کوئی آدمی خوش دیکھا؟ قید میں کون خوش ہوتا ہے؟ کوئی بھی نہیں خوش ہوتا، اور جیل کے اندر اس کو سارے قوانین کو بھی فالو کرنا پڑتا ہے۔ خوشی اسے تب ہوگی جب وہاں سے رہا ہو جائے گا، آزادی ملے گی جب اس کو۔ ایک مومن اس دنیا میں قید ہے، آزادی اس وقت ملتی ہے جب اس دنیا سے جا کے اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اس دنیا کے اندر اس کو سارے سکون نہیں مل سکتے۔ انبیاء کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کی زندگی کو دیکھیں، ایگزامپلز ہیں، اتنی بڑی ایگزامپلز ہیں، بالکل۔ کبھی میں نے اور آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھے؟ بالکل نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھے، صحابہ نے باندھے ہیں۔ مجھے اور آپ کو کبھی دین کی تبلیغ کرتے ہوئے پتھر پڑے؟ بالکل نہیں۔ صحابہ کو پتھر پڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک لہو سے بھر جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اصل ہم کہہ لیں کہ آزمائش کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم جی کہاں رہے ہیں، زندگی کہاں گزار رہے ہیں، یہ دنیا ہے۔ یہ وہی والی بات ہے، میں نے ابھی کہا اور مجھے ابھی مل جائے، ابھی مل یہ وہ جائے۔ والا معاملہ ہے۔ اچھا ابھی اگر نہیں مل رہا، ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لیے جنت میں ایک بہت اعلیٰ درجہ تیار کیا ہوا ہے، اور اس کے لیے آپ کے عمل کم ہے، یہ پریشانیاں اس کھاتے میں اللہ ڈال دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کسی مسلمان پر جب کوئی تکلیف اور پریشانی آتی ہے اس کے بدلے میں اس کے گناہ جھاڑ دیے جاتے ہیں، اور مثال یہ دی کہ جس طرح ایک درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، گناہوں سے اسے صاف کر دیا جاتا ہے، تو کیا ہی خوب ہے کہ کسی پریشانی کے بدلے اس کے گناہ جھڑ جائیں، اس کی پریشانیاں جو آخرت میں اللہ کے سامنے ہم نے جواب دینے والا اس پریشانی کے بدلے معاف کر دے، چھوٹی چیز۔ صاحب یہ بھی تو سمجھنے کی بات ہے نا، یہ تو آپ اور میں ڈسکس کر رہے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو شاید جہاں تک آواز جائے سمجھ لگ جائے گی یہ بات۔ اور یہ کتنی خوبصورت بات کہ میں نے گناہ کیے، میں نے برائیاں کی، میں نے لغزشیں کی، میں نے غلطیاں کی، اور وہ اس طرح سے ان کو جھاڑتا ہے، اور صرف ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، صبر کرنے کے بدلے صبر کرنے کی ضرورت۔ اب ہم نظامی صاحب کہتے ہیں نا صبر کرنا کتنا بڑا میں بلکہ یہاں صبر پہ ایک آیت میں سناتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں، اللہ کا اصول ہے، جس کا جتنا ایمان ہے نا اس کو آزماتے ہیں،
جتنی محبت ہے انبیاء سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو انبیاء کی سب سے زیادہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ ٹھیک ہے۔ ہم اپنی بات کریں، اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو آزماتا ہوں، بھوک دے کے، خوف دے کے، جان مال کی کمی دے کے آزماتا ہوں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یہ ساری جب پریشانیاں آتی ہیں، وہ بندہ اگر صابر ہوتا ہے اور ہر حال میں خوش رہتا ہے، یا اللہ میں خوش ہوں جس حالت میں تو رکھے گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، پھر خوشخبریاں آتی ہیں۔ خوشخبریاں آتی ہیں، بیوٹیفل، یس یس۔ اچھا، جس عمل کے بدلے میں آپ کو جنت کی خوشخبری ملے گی، کیا اس دنیا میں خوشخبری نہیں ملے گی؟ دنیا میں بھی ملے گی۔ ڈیفینیٹلی ہم صرف آخرت کی بات نہیں کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی آسانیاں ملتی ہیں، لیکن صبر کریں گے تو ٹف حالات جب آپ پہ آئیں، آپ اذکار بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں، پریشانی پھر ختم نہیں ہو رہی، تو پھر خوشخبری کا انتظار کریں۔ اگر آپ اچھے اور سچے انسان ہیں، پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو 100% کلیئر۔ جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، رپورٹس کرواتے ہیں، وہ کہتا ہے جناب آپ کو کوئی بیماری نہیں، رپورٹیں کلیئر ہیں، اس کے باوجود آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ اگر ہمارے اندر ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں دعا کی قبولیت کی، پھر بھی قبول نہیں ہو رہی، تو آپ سمجھیں اللہ کوئی برکت کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ صبر کریں۔ ایک ہی صورت میں 2 بار اللہ نے وعدہ کیا، ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، جی ساتھ ساتھ، کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ۔ ایک ہوتا ہے نا تنگی کے بعد، وہ تو ٹائم لگ جاتا ہے، تنگی کے تو ساتھ، علماء کہتے ہیں تنگی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے آسانی، واہ واہ اور واہ، 2 آسانیاں یہاں 2 بار کہہ رہے ہیں، بعد نہیں کہا ساتھ ہے، ساتھ ہے، ویری گڈ۔ ٹھیک ہے۔ اتنی جلد صبر تو کریں نا، ہم کہتے ہیں صبر نہ کرنا پڑے، پریشانی آئے صبر نہ کرنا پڑے، لیکن ہمیں ہر چیز بھی مل جائے۔ جنت کون سی چاہیے بھائی؟ وہ والی جو صحابہ کو چاہیے تھی، جو انبیاء کو چاہیے تھی۔ اور اچھا، عمل پھر زندگی میں عملی طور پہ، یس یس، بالکل جب یہی عمل بات کی باری ہے، نہیں یہ تو ہم نہیں کر سکتے نا، یہ تو وہ بڑے صحابہ تھے، وہ بڑے لوگ تھے، تکلیفیں نہیں ہم کاٹ ہاں سکتے، تکلیفیں نہیں، جنت مجھے وہی چاہیے۔ وہی چاہیے، اچھا، ساتھ کس کا چاہیے؟ نبی پاک کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، عمل نہیں، وہ میں تو نہیں کر سکتا نا، نماز فجر کی پڑھتے وقت اٹھتا ہوں نا جناب، پھر نیند سے خراب ہو جاتی ہے، ٹھنڈ لگتی ہے، پھر میں رات کو لیٹ سوتا ہوں، آنکھ نہیں کھلتی۔ اچھا بھائی جنت بھی چاہیے، ہاں جنت وہ چاہیے، نبی کریم کا ساتھ چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اصل بات یہ ہے کہ خامی ہمارے اندر ہے، ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، پھر خوش ہو جائیں، پھر آزمائش ہے، اور وہ آزمائش جو اللہ کے بندوں پر آ جاتی ہے، اور پھر خوشخبری کا انتظار کریں، پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میں یہاں کہوں گا کہ اگر کوئی بندہ اذکار بھی کر رہا ہے، دعائیں بھی پڑھ رہا ہے، وظائف بھی کر رہا ہے، ایکوریٹ ہے، اس میں کوئی خامی نہیں ہے، وہ خوشی سے ہر چیز اوکے کر رہا ہے، پھر بھی اس پہ پریشانی چل رہی ہے، پھر وہ پریشان نہیں ہو، پھر وہ خوش ہو۔ تو اللہ کے بندوں پر آزمائش آ جاتی ہے، تو جو آزمائش ہوتی ہے اس کا بدلہ اچھا اس وقت ملے گا جب ہم صبر کریں گے۔ تو میں کہوں گا کہ صبر بھی کریں، اور اللہ کی آزمائش اللہ کی طرف سے آنے کے بعد اللہ سے انشاءاللہ پازیٹیو امید رکھیں۔ اللہ جو کرتا ہے بندے کے لیے وہ بہتر کرتا ہے، اللہ کبھی بھی کسی کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتا۔ بے شک، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ محمد عثمان یزمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے، امیر حمزہ ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ دونوں مہمانوں کے آنے کا بہت شکریہ، ملاقاتیں جاری رہیں گی انشاءاللہ پھر سے۔ لیں جی، پروگرام کا وقت تو ختم ہو گیا، اور ساری گفتگو بھی آپ نے سنی، اور یہاں پہ جاتے جاتے ایک چیز میں یہ کہتا جاؤں گا کہ اگر آپ سارے اسباب کر لیتے ہیں، نیکیاں بھی ہیں، اچھائی بھی ہے، پرہیز بھی ہے، کسی کا حق بھی نہیں مارا، حق تلفی بھی نہیں کی، کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کی، اور پھر بھی اگر آپ کسی آزمائش میں ہیں تو پھر آپ یقین کیجئے کسی بڑے امتحان میں پاس ہونے کے لیے آپ کو محنت بھی بڑی کرنی پڑتی ہے۔ میرے تھوڑے کہے کو زیادہ جانیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔